غزہ کی ناکہ بندی توڑنے نکلا قافلہ راستے میں اسرائیلی کارروائی کا بن گیا شکار۔ حماس کا دو ٹوک مطالبہ، گرفتار کارکنوں کو، ایکٹیوسٹ کو فوراً رہا کیا جائے اور غزہ کی ناکہ بندی ختم کی جائے۔ غزہ جانے والے امدادی جہاز پر حملہ، حماس نے اسے کھلی بحری یعنی نیول دہشت گردی قرار دیا۔ حماس کا الزام، اسرائیل نے انسانی حقوق کے کارکنوں کو بھی نہیں بخشا۔ حماس نے اپنے ایک اہم بیان میں کہا ہے کہ قابض صہیونی فوج کی بحریہ کی جانب سے گلوبل سمود فلوٹیلا کے بحری جہازوں پر کیا جانے والا دہشت گردانہ حملہ بحری قزاقی یعنی سمندری ڈاکہ جسے کہتے ہیں کا ایک ایسا سنگین جرم ہے جس کے تمام ارکان مکمل طور پر واشگاف ہیں۔ یہ فلوٹیلا غزہ کی پٹی پر مسلط کردہ ظالمانہ ناکہ بندی یعنی بلاکٹ کو توڑنے کے لیے ترکی کے ساحلوں سے روانہ ہوا تھا اور اس پر وحشیانہ حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں پر تشدد کیا گیا اور انہیں حراست میں لیا گیا۔ حماس نے پیر کے روز جاری کردہ اپنے پریس ریلیز میں مزید کہا کہ قابض اسرائیل کی فاشسٹ حکومت ان پرامن ہمدردوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف بحری قزاقی یعنی سمندری ڈاکہ کے جرائم کا ارتکاب کرنے پر مزید ہے، جو غزہ اور اس کے محصور غیور عوام کی مدد کے لیے اپنا انسانی اور اخلاقی فرض نبھا رہے ہیں، جبکہ یہ محصور عوام یعنی جو بلاکڈ جنہیں بلاک کر کے رکھا گیا ہے، جنہیں گھیرے بندی میں رکھا گیا ہے، یہ محصور عوام پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے مسلسل جینوسائیڈ، بھوک پیاس یعنی اسٹارویشن اور بدترین ناکہ بندی کا سامنا کر رہے ہیں۔ حماس نے دنیا کے تمام ملکوں، یونائٹڈ اسٹیٹس اور انسانی و قانونی حقوق کے اداروں سے پرزور مطالبہ کیا ہے، اپیل کی ہے کہ وہ اس سفاکانہ جرم کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کریں اور بین الاقوامی قوانین یعنی انٹرنیشنل لاز کی مسلسل جو اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کا النگھن ہو رہا ہے، اس پر قابض اسرائیل کے جرائم پیشہ رہنماؤں کا کڑا احتساب کریں۔ تحریک نے اس بات پر بھی زور دیا، یعنی حماس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ زیر حراست لیے گئے تمام سرگرم کارکنوں کو، تمام ایکٹیوسٹ کو فوراً سے پیشتر رہا کیا جائے اور غزہ کی پٹی میں 20 لاکھ سے زائد مظلوم فلسطینیوں پر مسلط کردہ غیر قانونی اور انتہائی ظالمانہ ناکہ بندی کے اس سنگین جرم کا اب فوری خاتمہ کیا جائے۔ تحریک اسلامی حماس نے دنیا بھر کے ان غیور اور آزاد منش سرگرم کارکنوں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، جو غزہ کے مظلوموں کا انسانی پیغام لے کر دنیا کے سامنے نکلے اور جنہوں نے قابض اسرائیل کی دہشت گردی، اس کے غرور اور فاشسٹ ہتھ کنڈوں کو چیلنج کرنے کا پختہ عزم دکھایا۔ تحریک نے اپیل کی کہ فلسطینی عوام کی پشتیبانی اور اس کے ساتھ ساتھ انصاف اور انسانی وقار کی اقدار کی فتح کے لیے آزادی اور ثبوت کے ان بحری قافلوں کی سرگرمیوں کو اس وقت تک مسلسل جاری رکھا جائے جب تک کہ یہ ظالمانہ ناکہ بندی ٹوٹ نہیں جاتی اور قابض صہیونی دشمن کا وجود ختم نہیں ہو جاتا۔ وہیں دوسری طرف آکوپائیڈ اسرائیل کی بحری افواج نے پیر کے روز غزہ کی پٹی کی طرف بڑھنے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر زبردستی قبضہ کرنے کے لیے اپنے فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا ہے، جو ناکہ بندی یعنی بلاکٹ کو توڑنے کی ایک نئی کوشش کے تحت گزشتہ جمعرات کو ترکی کے ساحلوں سے روانہ ہوا تھا۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کی ایک خاتون سرگرم کارکن نے الجزیرہ مباشر کو، یعنی کئی ایسے پریس کانفرنسز کی پریس کے جو ذرائع ابلاغ کی جو ذرائع ہیں یا رپورٹرز ان کو اس بات میں اس افسوسناک صورتحال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ قابض اسرائیل کے جارحانہ حملے اور راستے میں روکنے کی کارروائی کے بعد فلوٹیلا میں شامل لگ بھگ 23 بحری جہازوں سے ہمارا رابطہ بالکل منقطع ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ قابض صہیونی بحریہ نے ان کشتیوں اور جہازوں پر سوار کم سے کم 180 یعنی کم و بیش 180 انسانی حقوق کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، انہیں وحشیانہ طور پر گرفتار کر کے قابض صہیونی عقوبت خانے میں منتقل کر دیا ہے، جن کا راستہ صہیونی بحریہ نے روکا تھا۔